السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معجزات نبوی سے ہم ان واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کر دی تھی، اور بعد میں وہ واقعات بالکل اسی طرح نمائے اور حق ثابت ہوئے، سچ ثابت ہوئے۔ آئیے کچھ اور واقعات لے کر مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے قیصر و کسریٰ کی بادشاہت کے فنا ہو جانے کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ قیصر سے مراد شاہ روم، کسریٰ سے مراد شاہ ایران۔ ہم تاریخ گواہ ہے کہ یہ دونوں حکومتیں، بادشاہتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے دور میں ختم ہو گئی تھیں، خلفائے راشدین کے دور میں، اور مسلمانوں کو ان پر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام بخاری و مسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ ظاہر ہے ان پہ قبضہ ہوگا تبھی تو وہ خرچ کریں گے۔ وہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور یہ ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے، اور قیصر یعنی روم کے بادشاہ اور کسریٰ یعنی فارس یعنی ایران کے بادشاہ کے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے۔ یہ جو حدیث آئی ہے یہ بخاری کتاب الخمس میں آئی ہے اور مسلم کتاب الفتن و شرائط میں آئی ہے۔ اس حدیث سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، یعنی اس وقت کہی گئی تھی جب مسلمان کمزور تھے، اسلام نے صرف ابھی حجاز مقدس میں طاقت پکڑی تھی، ابھی بیرونی ممالک فتح نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ بات کہی گئی تھی۔ اس میں حدیث مسلمانوں کی عظیم بشارت ہے، وہ یہ کہ فارس کے بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اب وہ کبھی نہیں لوٹے گی۔ ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایران کی بادشاہت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور وہی حکومت آج تک باقی ہے۔ اور روم کا ستوت شام سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شام پہ جو روم نے قبضہ کر لیا تھا اور ان کی حکومت تھی شام کے اوپر، وہ شام کی حکومت روم کی ختم ہو گئی۔ روم صرف اپنے ملک تک محدود رہ گیا تھا، یا اس کے دوسرے آس پاس کے شمالی علاقے اس کے پاس تھے، لیکن شام سے جو کہ مسلمانوں کا گڑھ تھا، وہاں سے حکومت ان کی ختم ہو گئی۔ اور یہ حدیث حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے صحت خلافت پر دلالت کرتی ہے، اور ان کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہے، اس لیے کہ مال غنیمت ان لوگوں کے دور میں خلافت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگی کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا۔ یعنی یہ غالباً حضرت عمر کا دور تھا جبکہ روم بھی فتح ہوا، روم کے فوجوں کو بھی شکست ہوئی، اور ایران کے فوجوں کو بھی شکست ہوئی، اور اس کے بعد ان کے یہاں سے جو مال غنیمت ملا اور ان کے جائیدادوں پر جو قبضہ کیا مسلمانوں کے تحت آ گئی وہ ساری جائیدادیں اور ان کے مال و اسباب، تو وہ پھر غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔
مسلمانوں میں وہ تقسیم کیا گیا، اور یہ انہی کے دور میں ہوا، یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہوتا کوششیں، لیکن حضرت عمر اور عثمان کے دور میں یہ پائے تکمیل تک پہنچی تھیں۔ پھر ایک اور پیش گوئی ہے کہ ملک کے گوشے گوشے میں امن و امان ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص حاضر ہو کر فقر و فاقہ کی اس نے شکایت کی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے راستے کی بدامنی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا کوفہ کے پاس ایک بستی ہے۔ میں نے عرض کیا جی نہیں، البتہ میں نے اس کا نام سن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ترجمہ ہے، اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھ لے گا کہ ایک عورت تن تناس ہودج میں اونٹ پر بیٹھ کر ہیرا سے چلے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ جو بدامنی تھی، راستوں کے لوٹ مار تھی، فقر و فاقہ تھا، تو یہ سب ختم ہو جائے گا، امن و امان ہو جائے گا، اور سب اللہ کے فضل و کرم سے فیضیاب ہو جائیں گے سارے مسلمان، اور اس طرح امن و امان ہوگا کہ عورتیں تک بلا خوف لمبے لمبے سفر کیا کریں گی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ قبیلہ طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں کو تباہ کیا ہوا ہے؟ میرے زمانے میں قبیلے طے کے کچھ ڈاکو تھے جو حملے کیا کرتے، لوٹ لیا کرتے تھے اور فساد مچایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تو زندہ رہا تو دیکھ لے گا کہ تم مسلمان لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا کسرا کون؟ ہرمز کا بیٹا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہرمز کا بیٹا، یعنی ایران کے بادشاہ کا بیٹا۔ اگر تو زندہ رہا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا چاندی نکالے گا اور یہ چاہے گا کہ کوئی اسے لے لے، لیکن کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، یعنی لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ مفت میں آیا ہوا سونا چاندی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور تم میں سے ہر کوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسے ملے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بلا واسطہ مجرموں سے بات کرے گا اور مومنوں سے بھی بات کرے گا۔ لیکن مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس اپنا حکم سنانے کے لیے رسول نہیں بھیجا تھا؟ تو مجرم عرض کریں گے کہ ہاں بھیجا تھا، بے شک تو نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میں نے تجھے خوب مال و دولت نہیں دی تھی؟ پھر وہ عرض کرے گا بے شک دیا تھا۔ پھر وہ بندہ داہنی طرف دیکھے گا تو جہنم ہوگی، اور بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم ہوگی، تو بھی جہنم ہوگی۔ یعنی پھر آخرت میں یہ صورتحال پیش آئے گی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر کیوں نہ ہو، اگر یہ بھی کسی کو مہیا نہ ہو سکے تو نرم اور شیریں کلام کر کے ہی صحیح۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جہنم سے کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی یا ایک کھجور جو نہ دے کر تم ثواب کما لو، یعنی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرو تو ہی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر ارشاد فرمایا، بڑا پیاری بات کہی کہ نرم اور شیریں کلام کر کے ہی صدقہ دیا کرو، یعنی نرم اور شیریں کلام، اچھا کلام، اچھی بات، اچھی طرح سے بات کرنا بھی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ یہ حالات جو بتائے گئے کہ یعنی صدقہ دینے والے سونا چاندی لے کر پھریں گے، نقد لے کر پھریں گے دینے کے لیے کوئی، لیکن لینے والا نہیں ملے گا، تو اس کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی طرف ہے۔ بیہقی نے عمر بن اسید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز
30 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ اللہ کی قسم ان کی وفات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آدمی اپنی بہت ساری دولت لے کر حاضر ہوتا تھا اور کہتا یہ مال صدقہ آپ لوگ فقراء میں تقسیم کر دیں، پھر فقراء کو نہ پا کر وہ اپنا مال لے کر واپس ہوتا تاکہ کسی فقیر کو تلاش کر کے دے دے، لیکن اسے کوئی حقدار فقیر نہیں ملتا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مال و دولت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ عدی بن حاتم کی حدیث کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ وہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ یعنی پھر ان کے پیشگوئی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آیا کہ صدقہ خیرات دینے والے لے کر صدقہ خیرات پھرتے تھے لیکن لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے، لیکن یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ بنو امیہ سے تھے، اور تقریباً 100-150 سال بعد وہ خلیفہ بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فتوحات ممالک اور انتشار اسلام کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ امام بخاری نے کتاب علامات نبوہ میں عتبہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر تشریف لے گئے اور احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں، یعنی دعا کی، فاتحہ پڑھی، پھر منبر پر کھڑا کر فرمایا میں قیامت کے دن تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم پر گواہ ہوں گا۔ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھ کو تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پھر میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم دنیا کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت لے آنے کی دوڑ میں نہ لگ جاؤ۔ یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف میں بھی بیان ہوئی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ پتہ ہی چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا اپنی امت کی طرف سے کہ یہ دنیا کے حصول میں کے پیچھے پڑ جائیں گے، مال و دولت کمانے کے چکر میں پڑ جائیں گے، شرک تو نہیں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں پھر شرک آ جائے گا۔ حقیقت ہے کہ آج تک الحمدللہ دنیا کے مسلمانوں میں شرک نہیں داخل ہو سکا، لیکن جیسا آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ حرص و حوث، دنیا کی لالچ، اس میں ضرور امت مسلمہ پڑ گئی ہے، اور ساری امت مسلمہ کی خرابی کی جڑ یہی ہے کہ ہم لالچ اور طمع میں پڑ گئے ہیں اور دنیا کے اصول کے پیچھے لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک۔ تو ہر بحرف آپ کی یہ حدیث بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی بشارت، یہ بھی ایک آپ نے بشارت دی تھی یا پیشگوئی کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو تلاش کیا، وہ مجلس میں حاضر نہ تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ میں ان کی خبر لاتا ہوں، اور وہ ان کا پتہ کرنے نکلا، گیا تو دیکھا کہ ثابت اپنے گھر میں مغموم سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ ثابت نے کہا برا حال ہے، ان کی عادت تھی کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کیا کرتے تھے، جبکہ یہ قرآن میں ممانعت آئی کہ حضور کے آگے بلند آواز میں بات مت کرو، اپنی آوازیں نیچی رکھو، لیکن وہ بہرحال ان کو کمزوری تھی کہ وہ بلند آواز میں بات کرتے تھے اور اپنی آواز نیچی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کو جب یہ شاید آیت نازل ہوئی تو وہ مغموم ہو گئے کہ شاید میرا انجام برا ہوگا آخرت میں۔ انہوں نے کہا بلند آواز باتیں کہتے، انہوں نے کہا میرے اعمال مٹ گئے اور میں جہنمی ہو گیا۔ یہ سن کر وہ شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سارا ماجرا کہہ سنایا، یعنی ان کی حالت دیکھ کر وہ آ کے اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ حالت ان کی بیان کی۔ موسیٰ کہتے ہیں پھر دوسری مرتبہ شخص ثابت بن قیس کے پاس گیا تو بڑی خوشخبری لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا ثابت کے پاس جاؤ
اور کہو کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں. یعنی دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو بشارت بھیجی کہ آپ جہنمی نہیں ہیں، یعنی مغموم آپ نہ ہو، افسردہ نہ ہو، آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں. جنت کی بشارت دی آپ نے ان کو. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا. پھر ان کا انجام ایسا ہوا کہ انہوں نے شہادت پائی. انہوں نے کفن باندھ کر خوشبو استعمال کیا اور انصار کا جھنڈا اٹھائے ہوئے زمین میں اپنی نصف پنڈلی گاڑ لی اور ثابت قدمی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. تو اندازہ لگائیے کہ آپ زندگی میں تو مغموم تھے کہ شاید ان کی سرکت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، کہ وہ اونچی آواز میں بات کیا کرتے تھے حضور سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت اور جنت کی پیش گوئی کر دی بعد میں. تو اور وہ حق ثابت ہوئی کہ یعنی وہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کے دفاع میں مسلمانوں کے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنے پیروں کو زمین میں گاڑ لیا. آدھے پیر پنڈلی تک کہتے ہیں کہ گاڑ لی تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلیں نہیں، پیچھے نہ ہٹے اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تیاری کر کے پھر انہوں نے ثابت قدم رہ کے انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور شہادت پائی. جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی منوان صحیح ثابت ہوئی. اسی طریقے سے انشاءاللہ اور بھی واقعات ہیں لے کر میں انشاءاللہ اگلی قسط میں حاضر ہوں گا. فی الوقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.